جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ہر ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور مکہ میں کہتے ہیں ان کے سوا روا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا روا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے بسر بے بدر کو گزرنا وہ جانا کہیں نہیں بلکہ جو اس پر بیت رہی ہے بیٹے پہ کیا بیت رہی ہے بات خبر ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں میدان محشر گزرا کرے بسر پہ بدر کو خبر گزرا کرے بسر پہ بدر کو خبر درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے روشن کر دیے علم و دانش کے چراغ جس نے روشن کر دیے علم و دانش کے چراغ پھر زمانے کو وہی احمد رضا درکار پھر زمانے کو وہی احمد رضا درکار ہے جب سے تو ہے نائب خیر البشر پردے میں ہے جب سے تو میرے ساتھ فرمایا جب سے تو اے نائب خیر البشر پردے میں ہے پڑ گیا پردہ کو جیسا ہر نظر پردے میں پڑ گیا پردہ کو جیسا ہر نظر پردے میں ہے ان کی تصنیفات عالی بعد ان کے دیکھیے ان کی تصنیفات عالی بعد ان کے دیکھیے رہبری کو ہے اپنی راہبر پردے میں رہبری کو ہے اپنی راہبر پردے میں ہے ایسی روپوشی کے صدقے ایسے پردے پر نثار کیسا پردہ ہے کیسی روپوشی ہے دیکھو چاند چھپ جائے کمر چھپ جائے تو روشنی نہیں ہوتی نا چاندنی ختم چاند ہے تو چاندنی ہے اور چاند نہیں تو چاندنی نہیں مگر یہ ایسا چاند ہے کہ خود وہ پوش ہو گیا روشنی پھیلی وہی کہہ رہے ہیں ایسی روپوشی کے صدقے ایسے پردے پر نثار روش چاندنی پھیلی ہوئی ہے اور کمر پردے میں چاندنی پھیلی ہوئی ہے اور کمر پردے میں عزیزان گرامی آج ہم ہماری دنیا سے بہت دور نکل گئے آج ہمیں حرام و حلال کی تمیز نہیں کچھ تو وہ ہیں کہ جو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اور کچھ وہ ہیں کہ جانتے ہی نہیں کہ حرام ہے یا حلال ہے کفر و ایمان کی معاذ اللہ کہ کون سا عمل کفری عمل ہے کون سی بولی کفری بولی ہے دنیا ایسی غالب آ چکی ہے ایسی دنیا دماغ پر سوار ہے کہ صبح و شام دنیا ہر وقت دنیا کی فکر ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے تو دنیا کے لالچ میں کفری کام کرتے ہیں کفری بولی بولتے ہیں آج کل تو بہت ہو رہا ہے کوئی سمجھانے والا نہیں کوئی ٹوکنے اور روکنے والا نہیں باپ بھی راضی ہے
بیٹا کفر کر رہا ہے، باپ کو توفیق نہیں، ماں کچھ نہیں کہتی، ماں اپنا رشتہ نہیں توڑتی، ماں کو بھی وہ بچہ عزیز ہے، باپ کو بھی عزیز ہے، بھائی بھی عزیز ہے، نہ بھائی کچھ کہہ رہا ہے، نہ پڑوسی کچھ کہہ رہا ہے، نہ محلے والا کچھ کہہ رہا ہے، نہ اور کوئی کچھ بول رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج اس نے کیا، کل دوسرا تیار، کل تیسرا تیار، برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے سکھایا کہ دن لہر میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا وہ بھی نہیں، رزق خدا آیا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں ہوگی۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ جنگل سونا ہو، جنگل میں آپ تنہا ہو، کیسا خوفناک منظر ہے۔ پھر سونا جنگل ہے، رات اندھیری ہے، اب بدلی کیسی ہے؟ کالی، ایسا خطرناک ماحول ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایسے میں چور کا کام آسان ہو جاتا ہے، اور جب جس کا مال چرانے کے لیے بیٹھا ہے وہی سو رہا تو چور کے لیے اور راستہ آسان ہوگا۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ گیا ہے۔ کون سا سونا؟ ایمان کا، ایمان کی دولت۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، کوئی یار مددگار نہیں ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری متھی میں آئی، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، نہ وہ چور بلا کے ہیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری کھاتی ہے، کیوں نے نیند کی۔ عزیزان گرامی، اپنی ہسٹری پڑھیے، اپنے بزرگوں کو پہچانیے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، اعلیٰ حضرت کے خلاف بول دیا، آپ بھی بولنے لگے۔ اعلیٰ حضرت کے احسانات کیا ہے سنی دنیا پر، اہل سنت والجماعت پر؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کی بولی ہے کہ قیامت تک اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ آج تمام دارالفتہ آباد ہے، آج بھی وہاں اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری ہے۔ مقرر بول رہا ہے، خطیب کی خطابت میں اعلیٰ حضرت موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فیضان آج بھی جاری اور ساری ہے۔ کیسے احسانات کیے ہیں، کیا کیا لکھ دیا ہے۔ آج دارالفتہ میں یہ پڑھے لکھوں سے پوچھو کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ جاہلوں کی صحبت سے بچیے، علماء کی، پڑھے لکھوں کی صحبت کو اختیار کیجیے، ان کی بولی کو قبول کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ عطا کیا، وہ عطا کیا، ایسا ذہن عطا فرمایا کہ 6 برس کی عمر ہے۔ تقریر کتنی مشکل ہوتی ہے، یہ تقریر کرنے والا جانتا ہے، اور تقریر ایسی ویسی کہ بھئی قصے اور واقعات اور کہانیاں سنا دی، وہ بھی سب کے بس کی بات نہیں، مگر قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ، قرآنی آیات ہوں، احادیث کریمہ ہوں، بزرگوں کے اقوال ہوں، ائمہ کے اقوال ہوں، تو کتنی دشوار ہوتی ہے۔ 6 برس کی عمر، مائک پر کھڑا ہونا، بچہ مجمع کا سامنا نہیں کر سکتا، اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، مگر یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔
6 برس کی عمر میں آپ نے میلاد مصطفیٰ کی محفل میں 2 گھنٹے سبحان اللہ تقریر فرمائی، مجمع اشرف کر رہا، سبحان اللہ بڑے بڑے علماء اور دانشور اس محفل میں موجود تھے، اور سب اعلیٰ حضرت کی گفتگو کو سن کر جو ہے سبحان اللہ اور نعرے تکبیر و رسالت کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَلَا سَلَامًا عَلَيْكَ یا رسول اللہ۔ کتنے احسانات کیے، علماء جن مسائل میں الجھ جاتے کوئی حل نہ ہوتا، اعلیٰ حضرت بڑی آسانی سے اس کا حل فرما دیا۔ جب آپ کسی مسئلے میں کوئی عالم اٹھے کہ مسئلے کا جواب نہ ملتا ہو اور کوئی مدد کرتے تو اس کے لیے وہ کیسی نعمت ہوتا ہے، اتنی خوشی اس وقت ہوتی، وہ تو وہی جانتا ہے۔ یہ نوٹ کا مسئلہ، پہلے سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، اس سے خرید و فروخت ہوتی تھی، وہ خود ایک ثمن ہے، قیمتی شے ہے سونا اور چاندی۔ اب انگریز گورنمنٹ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اسے کہہ دیا کہ یہ اتنے گرام سونے کے برابر، ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ اب چند ٹکڑے جمع کر دیے اور یہ 5 لاکھ مالیت کی اس کی حیثیت ہے۔ اب علماء نے اس پر غور کیا کہ کیا یہ کاغذ کا ٹکڑا یہ سمن کے مقابلے کام کر سکتا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے، اللہ و رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ یہاں سے لے کے عالم تک کے علماء بولے تھے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی جزیہ نہیں ملتا، کوئی حوالہ کتب فقہ سے نہیں میسر ہے، سب پریشان ہے۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت وہاں جا چکی، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پہنچ چکی تھی، تعارف علمی دنیا کو اعلیٰ حضرت کا ہو چکا۔ جب اعلیٰ حضرت حرمین شریفین پہنچے اور وہاں ملاقات ہوئی تو وہاں کے علماء نے وہ مسئلہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا حضور اس کا جواب دیتے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم برداشتہ، عربی میں وہ رسالہ آج بھی موجود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ لکھ دیا، اور ایک جزیہ وہ کتاب، اب اس کتاب کا نام حفظ الفقیہ الفاہم فی احکام اقتصاد الضوابط، یہ کتاب کا نام عربی نام رکھنے میں بھی یہ کمال کہ جب نام رکھتے ہیں تو اس نام سے آپ کتاب کس سن میں لکھی گئی یہ نکال سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہر کتاب کے نام کے 2 حصے ہوتے ہیں اور دونوں کا جو ہے وہ قافیہ ایک ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ خوبی نام کے اندر ہے۔ اور جب خطبہ لکھتے ہیں کتاب میں عربی میں تو خطبے میں بھی خطبہ پڑھ کے پڑھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کتاب کا مضمون کیا ہے، یہ کتاب کس فن میں لکھی گئی۔ یہ کمال ہے امام احمد رضا خان۔ تو وہ جواب لکھا اور کتاب ایک فقہ کی کتاب سے ایک جزیہ نقل کیا، لو باع کاغذتن بألف یجوز ولا یکرہ، اگر کوئی شخص اپنا کاغذ کا ایک ٹکڑا بیچے 1000 روپے میں تو بلا کراہت جائز ہے۔ یہ جزیہ کتب فقہ سے نکالا، لو باع کاغذتن بألف یجوز ولا یکرہ، کہ کوئی شخص اگر کاغذ کے ٹکڑے 2000 روپے میں بیچے تو یہ اس کے لیے بلا کراہت جائز ہے۔ یہی ہے
وہ مسئلہ نوٹ کا اعلیٰ حضرت نے حل فرما دیا۔ اب جب اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ وہاں کے دارالفتہ میں پہنچا، وہاں کے جو دارالفتہ کے مفتی، بڑے مفتی تھے، ان کے ایک شاگرد وہ اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو پڑھ رہے تھے، اور جب یہاں پہنچے لو دعوتن بألف یجوز ولا یکرہ الجزیہ کھڑا کرتے ہیں، رام پر ہاتھ مارنے لگے افسوس سے اور کہنے لگے اینا جمال بن عبداللہ من هذا النص الصریح، ہائے ہائے جمال ابن عبداللہ اس نص صریح سے کیوں غافل رہے ہیں؟ یہ تو بالکل صاف صاف کتاب میں موجود ہے کہ یہ جزیہ انہوں نے کیوں نہیں دیکھ لیا، کاش یہ خدمت انہوں نے کرتی، کاش یہ جو ہے انہیں کے حصے میں یہ سعادت آ جاتی، مگر بات یہ ہے ای سعادت کو زور بازو نے دان بخش خدائے بخشندہ، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مہربانی ہے، وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور بہت سے علوم وہ تھے کہ جس میں کوئی استاد نہیں، اور اعلیٰ کے مدرسے میں نہیں پڑھا، نہ کسی اسکول میں گئے، اپنے والد، اپنے دادا اور کچھ استاد جو تھے وہاں، ان سے کچھ علم حاصل کیا۔ ارے پڑھنے کا بھیا عالم، الف با تا، یہ ابھی ابتدا ہو رہی ہے، بسم اللہ خوانی کا دن ہے، پہلا دن ہے۔ جب استاد نے پڑھایا، یہ حروف پڑھائے، پھر کہا لام الف، پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اس پر اعتراض کر دیا، ہے کوئی بچہ ایسا جس نے یہ کمال کیا؟ بچوں کو بہت دن الف با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، سا کے اوپر تین نقطے، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ، خالی یہ سب پڑھایا جاتا ہے، کئی دن جو ہے حروف کی شناخت کرائی جاتی ہے، مگر امام احمد رضا اہل دن لام الف فرمایا یہ اول کے تمام لوگ جو ہیں مفرد ہیں اور یہ مرکب۔ پھر کہا کہ یہ اس طور پر کیوں لام یہ جو ہے مرکب کیوں لایا گیا؟ تو ان کے دادا صاحب نے کہا کہ بیٹا لام بھی میں پڑھ چکا، الف بھی میں پڑھ چکا، یہ مجھے دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ دادا صاحب نے کہا بیٹا الف جو ہے، جو الف نے پڑھا ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور بغیر ساکن کو بغیر کسی لفظ کے ملائے بغیر اس کا تلفظ نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو لام کے ساتھ ملایا۔ تو کہا تفصیل میں بہت سارے حروف ہیں، با ہے، تا ہے، جیم ہے، خا ہے، لام ہی کے ساتھ کیوں ملایا؟ با کے ساتھ کیوں نہیں ملا دیا؟ فا کے ساتھ کیوں نہیں ملا دیا؟ یہ استاد کے لیے بھی مشکل ہو جاتا۔ وہاں جو ہے اعلیٰ حضرت کے دادا صاحب جو بڑے مرتبوں کے مالک، بڑے علم کا وافد حصہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ لام اور الف میں ایک بہت قربت ہے، بہت زیادہ کنیکشن ہے۔ وہ کیا کہا؟ جب تم لام کی ہجے کرو گے تو لام الف زبر لام میم، میم ساکن، لام ہے نا، لام اگر لکھیں آپ تو لام الف لام میم ساکن لام، اور الف لکھیں گے تو لام الف زبر آ، لام پیش الف الف، ادھر لکھ رہے ہیں لام کی جب ہجے کر رہے ہیں تو الف بیچ میں آ رہا ہے، اور الف لکھ رہے ہیں تو لام بیچ میں آ رہا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے قلب ہے، اس لیے اس کنیکشن کی وجہ سے لام کو الف سے ملا۔ یہ شان اللہ نے بچپن میں ایسا ایسے سوالات مشکل ترین
جو کسی بچے کے سمجھ میں بھی نہیں آتا، قاعدہ جب پڑھتا ہے تو اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن پہلے ہی دن استاد سے ایسے مشکل ترین سوال کر رہے ہیں۔ اور بہت سے علوم میں نے عرض کیا کوئی استاد نہیں، ایسی میتھمیٹکس اس میں کوئی استاد نہیں، جوڑ اور گنا اس کے چند قاعدے غالباً بھائی صاحب نے یہ سیکھے تعلق کو تیار کیا ہے کہ اس کے چند قاعدے میں نے فلاں سے سیکھے، اب باقی خود محنت کری اور ایسی محنت کری کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ایک پروفیسر سر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی میں میتھمیٹکس کے استاد تھے اور جرمن سے پڑھا تھا انہوں نے اور اس سبجیکٹ کے ماسٹر تھے، میتھمیٹکس کے وہ ماسٹر اور جرمن سے پڑھ کے آئے تھے۔ ایک سوال پر لگ گئے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، ہندوستان میں کوئی ان سے زیادہ جاننے والا میتھمیٹکس کا تھا نہیں۔ اسی یونیورسٹی میں مولانا ملک العلماء حضرت سید سلیمان اشرف صاحب بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا جب دیکھا اور یہ جرمن کی تیاری کر رہے ہیں تو کہا کہ مولانا پروفیسر صاحب بریلی چلے جائیے، وہاں مولانا احمد رضا خان صاحب سے ملاقات کر لیجیے، ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو وہ آگ ببولا ہو گئے، ناراض ہو گئے، مولانا کیسی بدعقلی کی بات کرتے ہیں آپ، میں نے اس علم کو جرمن کی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، جرمن جا کر پڑھا ہے، اور اس فن کا میں ہندوستان میں ماسٹر ڈگری میرے پاس ہے اور اس فن کا مجھ سے زیادہ کوئی جانکار نہیں ہے، آپ مجھے ایسا مشورہ دیتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان کالج تو دور کی بات، اسکول کا وہ بھی نہیں دیکھا ہے انہوں نے، وہ مولوی آدمی اس فن سے ان کا کیا تعلق، خاموش ہو گئے۔ پھر دوسرے وقت جب دیکھا کہ تیاری کر رہے ہیں تو کہا کہ آپ ارے حرج کیا ہے، کیا آپ کو دقت ہے، نہ ہو آپ کا مسئلہ حل، ایک عالم دین سے ایک اللہ والے سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی، آپ کو اسکول کی زیارت کروا لیں، جانے میں کیا حرج ہے، بڑے جرمن بہت دور ہے اور بریلی شریف بہت قریب ہے، علی گڑھ سے بہت زیادہ دوری نہیں ہے، تو زیادہ جب اصرار کیا تو تیار ہو گئی شرط پر کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں آئے اور جب ملاقات ہوئی اعلیٰ حضرت سے تو انہوں نے سلام اور جواب سلام مصافحہ کے بعد کہا کہ کچھ آپ سے بات کرنی ہے، کچھ مسائل ہیں یا کوئی مسئلہ ہے جس پر گفتگو کرنا ہے آپ سے، اگر جو فرصت کا وقت ہو عنایت فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا آپ بیان کیجیے، کہا نہیں نام سے آپ بیان کیجیے۔ انہوں نے بیان کیا، جو بھی بیان کیا کچھ دوروں پر اعلیٰ حضرت نے کوئی ارشاد اور جواب ارشاد جواب دیکھو استاد کو بتانا نہیں پڑتا، ایسا جیسے گرہ لگی ہو کھول دی، بندہ تھا ہٹا دیا، پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ایسے متاثر ہوئے، کہنے لگے پکار اٹھے حیرت سے اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہے، کہنے لگے خدا کی قسم آج تک میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مگر آج میں اپنی نگاہوں سے دیکھا ایسے ہی بڑا اس میں بھی کمال حاصل تھا۔ جب
ایک موقع پر ادیہ سعیدیہ شاید اعلیٰ حضرت یہ فلسفے کی کتاب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا کچھ مطالعہ کریں اسی وقت کچھ اس فن کی کتاب دیکھ رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کے والد نے فرمایا امن میاں اپنا وقت برباد نہ کرو، ان کتابوں میں کیوں الجھے ہوئے ہو، یہ تو مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ سے تمہیں یوں ہی عطا کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس فن میں ایسا عبور حاصل کیا کہ ایک موقع پر علم نجوم کے جاننے والے آپ اسے جیوتش کہہ سکتے ہیں، علم نجوم کا کوئی جانکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ لوگ کبھی کبھی آیا کرتے تھے، ایک وقت اعلیٰ حضرت بالکل بیٹھے ہوئے تھے، فرصت تو نہیں ہوتی تھی، تو کہنے لگے اعلیٰ حضرت کہ یہ بتائیے کہ بارش کب ہوگی، آپ کا علم کیا کہتا ہے بارش کب ہوگی؟ انہوں نے ذائچہ تیار کیا کہ فلاں سیارہ فلاں خانے میں فلاں، تو اس کا سفر اتنی مدت میں یہ دونوں سیارے آ کر ملیں گے، جب اس خانے میں پہنچیں گے تو یہ کام ہوگا، حساب لگایا، پورا حساب لگانے کے بعد کہتے ہیں حضور اس ماہ بارش کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگلے مہینے بارش ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک گھڑی رکھی تھی، مثال کے طور پر مان لیجیے کہ اس وقت 11 بج رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 کب بجیں گے؟ تو کہا اس ٹھیک 60 منٹ کے بعد 12 بجے۔ اعلیٰ حضرت نے گھڑی اٹھائی، دونوں سوریوں کو گھما دیا، 12 پہ پہنچا دیا، اور ارشاد فرمایا آپ کو کہہ رہے تھے 12 ایک گھنٹے بعد بجے گے، لیکن سوئی گھڑی تو ابھی 12 بجا رہی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ مطلب نہیں تھا میرا، چونکہ آپ نے گھڑی میں چھیڑ چھاڑ کی، اس کی سوئیوں کو گھما دیا، جو کام 60 منٹ بعد ہونے والا تھا وہ ابھی ہو گیا۔ تو اعلیٰ نے فرمایا بلا تشبیہ بلا تمثیل، آپ نے ایک تو حساب لگایا یہ سیارہ اتنی رفتار سے چلے گا، اتنا وقت لگے گا، یہ دوسرا سیارہ، یہ دونوں جب اتنی مدت میں دونوں سیارے آ کر ملیں گے تب یہ کام ہوگا، تو کیا میرا رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جو کام ایک ماہ بعد ہونے والا ہے وہ ابھی کر دے؟ چنانچہ اور یہ فرمایا اور کہا ایک ماہ بعد کیا، ایک ہفتہ کیا، ایک گھنٹہ کیا، میرا رب چاہے تو اسی وقت بارش ہو جائے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کی کرامت بھی ظاہر ہو گئی اور اسی وقت جھماجھم بارش بھی ہو گئی۔ میں آئے اعلیٰ حضرت اور ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایمان ان ہاتھ کی لکیروں پر نہیں ہے، ان سیاروں کی نشانوں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول۔ بے شک بے شک بے شک، بہت سے لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں اور اس نے بتا دیا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جس نے ہاتھ بنایا جس نے لکیریں بنائی ہیں وہ اس کو مٹانا بھی جانتا ہے، بنانا بھی جانتا بے شک بے شک۔ ہے۔ تو مومن کا اعتماد اس پر نہیں ہے بلکہ اللہ اور رسول کی ذات پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی اعلیٰ حضرت ایک دفعہ کسی سائنٹسٹ نے کوئی بات کہتی کہ دنیا فلاں تاریخ پر ختم ہو جائے، اس کا آرٹیکل تمام بڑے بڑے پیپروں میں چھپ گیا، جتنی میگزین تھی سب، پوری دنیا میں ہلچل، لوگ پریشان، لوگوں نے اپنا پوری زندگی سے بیزار ہو گئے، سمجھ لیا کہ اب موت قریب ہے۔ اعلیٰ حضرت کا رد نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث میں جو علم دیا وہ علم قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہے قیامت، احادیث کریمہ بول رہی ہے ابھی قیامت نہیں ہو سکتی، ابھی دنیا ختم نہیں ہو سکتی، تو یہ علم جو ہمارے لیے ہے اس پر تو مسلمان کا ایمان و عقیدہ ہے، دوسری دنیا کیوں مانے گی جو قرآن کو ہی نہیں مانتی، جو رب کی قدرت ہی پر جس کا اس کو بھروسہ نہیں، تو رب کی ذات پر جس کو بھروسہ نہیں، وہ قرآن کو کیوں مانے گا یا حدیث پاک پر اعتماد کیوں کرے گا؟ تو اعلیٰ کو یہ حوالے بھی کیے کہ ہمارے مذہبی اعتبار سے ابھی قیامت نہیں آنا ہے، برپا نہیں ہونا،
پھر سائنس کے فارمولوں سے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ ابھی کچھ نہیں ہونے والا. کیا آرٹیکل اعلیٰ حضرت کا بھی چھپا, اس کا بھی چھپا, دنیا نے دونوں کو پڑھا. اب وہ وقت آیا, وہ تاریخ آئی, اعلیٰ حضرت سچے ہو گئے. تو جب ایک مسئلہ شکر کا آیا کہ وہ ہڈی سے صاف کی جاتی ہے, مردار کی ہڈی سے فیکٹری میں, تو اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں ایسے نہیں جواب دے سکتا, میں فیکٹری کا ملاحظہ کروں گا, فیکٹری جاؤں گا, دیکھوں گا طریقہ کیا ہے بنانے کو, استعمال کروں. چنانچہ فیکٹری, شوگر فیکٹری میں اعلیٰ حضرت دیا گیا, اور وہ جو فیکٹری کا مالک تھا وہ انگریز تھا, تو وہ اعلیٰ حضرت کو جانتا تھا, کوئی آرٹیکل میں پڑھا تھا اعلیٰ حضرت, سائنٹسٹ کا پڑھا تھا, اس کا آرٹیکل میں پڑھا, تو کہتا مولانا احمد رضا کو ہم جانتا, اور خوشی کا اظہار کیا. چنانچہ اعلیٰ حضرت نے شوگر فیکٹری کا ملاحظہ کیا, دیکھا مسئلہ تو لکھا بات, اس کو بھی کچھ ہدایات کی کہ ٹمپریچر اگر اتنا رکھو گے تو دانا اس سے بڑا ہوگا, اور شکر میں وائٹنس بڑھے گی, وغیرہ وغیرہ کچھ باتیں اس سے بھی تھی. تو وہ اعلیٰ حضرت کو حیرت سے دیکھ رہا کہ میرا باپ میرے دادا نے یہ کام کیا, میرے باپ نے کیا, میں اس کام کو کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, اور یہ جو بتا رہے ہیں بالکل سچ ہے. تو حیرت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کو جب پڑھو کتابیں, دیکھو آج کنگن کو عارفی کا, پڑھے لکھے کو فارسی کا, کتابیں موجود ہیں. کوئی ابھی محبت میں کسی کے لیے کچھ بول دیتا ہے, مبالغہ آرائی کرتا ہے, بڑھا چڑھا کے بات کر دیتا ہے, مگر اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو بولا جا رہا ہے وہ بالکل سچا ہے, اور ہم جتنا بھی بولیں وہ کم ہے. یہ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ عالم ربانی حضرت مولانا عبدالعلیم میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبلغ اسلام, جنہوں نے ایسی تبلیغ فرمائی تھی کہ افریقہ کے جنگلوں میں, وہ افریقہ بھی گئے, چائنا بھی گئے, انگلینڈ بھی گئے, لنکا بھی گئے, وہاں بھی آج بھی ان کی بنائی ہوئی مسجدیں موجود ہیں. بہت بڑے عالم دین, اور 7 زبانوں کے ماہر حفظ لسان. کہا جاتا ہے کہ انگریزی ایسی بولتے تھے, انگریز منہ کرتا تھا, اور تقریر ایسی مؤثر ہوتی تھی کہ بڑے بڑے پادری آپ کی گفتگو کو سن کر کلمہ پڑھتے تھے. وہ کہتے منقبت لکھی جب مدینے حرمین شریفین کے حج کو گئے, وہاں جو رنگ اعلیٰ حضرت دیکھا, لوگوں کے دلوں میں, علماء کے دلوں میں جو احترام اعلیٰ حضرت دیکھا, تو طبیعت بار بار ہو گئی. پھر منقبت لکھی, کہتے ہیں تمہاری شان میں جو کچھ کہو اس سے سوا تم کو, سوا مانے زیادہ, اس سے زیادہ, جو کچھ کہوں تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو. قصیم جامع عرفان اے شہر احمد رضا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, اپنے بزرگوں کو پہچان دیں, اعلیٰ حضرت سے محبت کیجیے. محبت جب کریں گے, نائب سے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کیجیے, جس سے نفرت ہو, دوری ہو, اس کی بات نہیں مانتا. آج بہت سے لوگ پیری مریدی کے نام پہ ہمارے پیر صاحب ایسا کہتے, ہم تو نہیں مانتے اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ. شریعت سب سے اوپر ہے. لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ, یہ رسول اعظم کا فرمان عالی شان ہے. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں. ماں خلاف شرع بات کا حکم کرے نہیں مانا جائے گا. بات خلاف شرع بات کا حکم دے, پیر دے, استاد دے, امام دے, مفتی دے, کوئی ہو,
تعدل عن الفرد في معصیت اللہ کی معصیت میں کسی کی تھا. اب چاہے پیر ہو کوئی بات خلاف شرع ہے اس کا حکم نہیں مانا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں طریقت الگ ہے شریعت الگ. یہ ایسی طریقت جو شریعت سے بیگانہ ہے. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور رسول کے احکامات کا نام شریعت. اور ہر مسلمان کے پیروں میں شریعت کی بیڑی پڑی ہوئی ہے. جو اس سے آزاد ہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو شریعت پر چل کر ہی طریقت کی منزل پا سکتا ہے. بے شک بے شک. علامہ لکھا ہے ہر آن کوئی طریقت کی سب سے اونچی شاخ پر پہنچ جائے تب بھی وہ ہر آن شریعت سے وہ جڑا ہوا ہے. اور جس وقت وہ شریعت سے آزاد ہوا وہ سیدھا نیچے آئے. کسی نے کہا کہ شریعت طریقت مانگ ہے اور شریعت بال. سر پر بال نہ ہو تو مانگ نکلے گی؟ مانگ نکال سکتا ہے؟ مثالیں بہت ساری دی گئی کہ ایک مثال یہ بھی دی گئی کہ شریعت بال وہ شریعت طریقت مانگ ہے اور شریعت بال کی حیثیت ہے. کسی نے کہا کہ شریعت درخت ہے اور طریقت اس کی شاخ ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی راہ پر چلا، اچھوں کی صحبت سچوں کی صحبت ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت بھی ہماری اچھوں سچوں کے ساتھ ہمارے محشر میں ہمارا حشر. اور ہمیں عمل کی توفیق عمل کیجیے. نماز کا شوق پیدا کیجیے. بچوں کو جب بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم کیجیے. 10 برس کا ہو جائے سب بالغ ہو جائے تو وہ ذمہ دار ہے. لیکن اگر آپ کی کفالت میں ہے تو آپ کی آپ سے شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو نماز کے لیے کہیے. جب باپ بھی نماز نہیں پڑھے گا تو کس سے کہے گا؟ نمازوں کا شوق پیدا کیجیے. نماز کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر مجھے اپنے کام کرتا ہوں. وعلیکم السلام.